آئی ڈونٹ کیئر، یہ لوگوں کی باتیں نہیں مجھے سمجھ آتی، نہ ہی میں لوگوں کی باتیں سنتا ہوں. اگر کوئی بھی شخص، دنیا کا کوئی بھی شخص قرآن پاک کی کسی ایک حرف کو بھی کہہ رہا ہے کہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اس کو کہیں آپ موٹیویشنل اسپیکنگ کیا کریں، پیسے بنانے سکھایا کریں، اور whatever کوئی اور اسکل سکھا دیں، ہمیں آتی ہوں گی. آپ اسلام کا نام لینا بند کر دیں، اسلام کا نام کے اوپر دعوت دینا بند کریں گے. جو قرآن نے کسی حرف کو آؤٹ ڈیٹڈ بول رہا ہے، اس انکل کا، آنٹی کا اسپیکر سے دور رہنا بہت ضروری ہو گیا. آپ اس کو اسپیکر کے پاس جاتا دیکھیں، اسی وقت یا تو بندے کو سائڈ پہ کر دیں یا اسپیکر کو، کہ تو اسلام کے نام پہ یہ کام کرنا بند کر. تو ویسے تجھے بہت شوق ہے، گانا گا لیا کر، ڈانس کر لیا کر، کوئی فلم میں جا. یہ اسلام کے نام پہ مائکرو فون میں استعمال کر، جو یہ تک کہنا شروع کر قرآن پاک کے پاس کچھ باتیں آپ چینج کر دینی چاہیے. نعوذ باللہ. دو طرح کے اسلامک کلیرکس ہیں، ایک پاکستان کے کلیرکس ہیں، ایک پاکستان کے اسپیکرز ہیں، جو دنیا میں دنیا میں بہرحال جو سوچنا سکھا رہے ہیں. اردو میں انہوں نے کیسے لکھا ہے، یہ لکھا رومن اردو میں ہے، اور یہ لفظ اردو میں اصطلاحاً غلط ہے. بہرحال وہ اور ایک یورپین امریکن کلیرکس اور اسپیکرز ہیں. تو کیا ان کی ایک ہی سورس ہے، ایک ہی سورس آف ان کا عقیدہ کیسے دیکھا جائے، ان کا کانسیپٹ اللہ کے اوپر کیسے پر ایک عام بندہ کیسے پرکھے. آج کل کی دنیا میں سب کے سب لوگ یوٹیوب سے واقف ہیں، اور یوٹیوب کے اوپر تمام لوگوں کو اکٹھا سنا جا سکتا ہے. اور بہت لمبا سوال ہے. بہرحال آئی گیٹ the question what she or he did not mention his name or her name is trying to say that when we are in especially in overseas کا مطلب from the perspective of Pakistan, because Pakistan is overseas from America or Australia. So overseas کا مطلب ہے from Australia، کسی بھی سمندر، چاہے وہ پیسفک اوشن ہو، انڈین اوشن ہو، یا اٹلانٹک اوشن ہو، اس کے ادھر ادھر بکھرے ہوئے مسلمان اس وقت دنیا میں 18 سال سے لے 15-16 سال سے لے کے 95 سال تک لوگ تمام تر ہر طرح کے اسپیکر سے ایکسپوز ہو چکے ہوئے ہیں، فرام امریکن، انگلش، یورپین، عرب، افریقن، انڈین، پاکستانی، آسٹریلین، and even at sometimes converts from different countries, ethnicities. So once ایک انسان جب اتنے بڑے اسٹیج کے اوپر سب کے سب لوگوں کو اکٹھا ایک لڑکا یا لڑکی سن رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون ٹھیک ہے، کیسے پتا چلے کہ اس کو سننا ہے، کیسے پتا چلے کہ کون غلط ہے اور کیا غلطی ہے. بہت اچھا سوال ہے، ویری گڈ کوشچن. نہ انہوں نے ناموں کی لسٹ دی ہوئی ہے، پبلک سیشن میں نام نہیں اناؤنس کرتا ہوتا کسی کے، دیٹ از اگینسٹ دا ویری سورس کوڈ، جو کہ میرے مقصد کے خلاف بات ہو جاتی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آئسولیٹ اے پرسن اور اے گروپ آف پیپل، اسپیشلی جو اللہ کے کام کے لیے روز محنتیں کر رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ میں کر رہے ہیں یا آسٹریلیا میں کر رہے ہیں، پاکستان میں کر رہے ہیں. یہ سب لوگ اللہ کے اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اوپر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کا ایمان جگا رہے ہیں، اعمال کی طرف ترغیب کر رہے ہیں. تو آئی ایم ناٹ گونا لیٹ اے سرٹن گروپ آف پیپل جو کہ ان کو سنتے ہیں وہ یہ سوچیں کہ نہیں یہ غلط ہے، کیونکہ سائیکالوجی ایسے ہی کام کرتی. سو ایسے مت کسی کا نام مینشن کریں. آپ نے کر دیا ہے تو خیال بتا آپ نے سوال کی نیت سے کیا ہو، کسی 1-on-1 کاؤنسلنگ میں کسی نے مجھ سے نام لے کے پوچھا ہو، یا میری کسی کلوز گروپ کے اندر کوئی پوچھے، تو میں ضرور اس کا جواب ضرور دے دیتا ہوں. پبلک سیشن میں کبھی بھی کسی کا نام لے کے جو اچھا کام کرے ان کا نام میں ضرور لے لیتا ہوں، اور جو میرے خیال سے کچھ غلطیاں کر بھی رہے میرے خیال سے، تو میں ان کی اچھائیاں ضرور بیان کر دیتا ہوں پبلک سیشن میں، کیونکہ کسی کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتے ہوتے. وہی بات آپ کے سوال کی جو روح ہے وہ یہ ہے
کہ سر عقیدے کے اندر تو ہمیں غلطی بیان کرنی پڑے گی, تو تب بھی میں نام لے کے نہیں بتاؤں گا اس بندے کا عقیدہ غلط ہے. میں آپ کو خالی عقیدہ بتا سکتا ہوں کہ یہ عقیدے میں بات مت ڈال. اس وقت جو ڈسکشن آپ نے ایک پورے پیج کا سوال میں جس وجہ سے میں نے پک کیا, فرسٹ اینڈ فارموسٹ a very serious question and you put so much effort in there and you mixed English and Urdu and the way you're writing English, I'm assuming that you're not from Pakistan, and it's a genuine question that if the Aqidah of somebody is flawed, is naturally going to make me flawed in thinking about Allah Azza wa Jal and the bigger concept of Islam. So yeah, you have to read all the schools of thoughts, all, and go into the detail. تاکہ آپ فیصلہ پوری طریقے, پہلے ڈیٹا تو پوری طرح لیں. میں بھی تو ایک اسپیکر ہی ہوں, مطلب میں نے کہہ دیا تو وہ غلط ہو گئے, تو آئی ہیو ٹو گیو یو اے لاٹ آف ڈیٹا. آئی کی ناٹ گیو یو سو مچ ڈیٹا کہ میں عقیدے کی پوری کلاس لوں. کلاس کا مطلب ہے کہ ترتیب لوں, ترتیب سے چلوں اور 10-20 قسطوں کے اندر عقیدہ بیان کروں. میری عقیدے کی ٹریننگ 2 دفعہ ہوئی ہے, 2 دفعہ, ایکچولی 3 دفعہ ہوئی ہے ٹو بی آنسٹ. ریسنٹلی بھی ہوئی ہے, ابھی 2020-22-23 میں بھی نہیں, 21 میں I was attending this Aqidah class for at least 20 episodes of constant sessions, and everybody should. عقیدہ کی کلاس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اور اس کی سینسٹیوٹی یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ پوری طریقے سے بلیٹنٹ کینڈیڈ ٹروتھ, بلیک کو بلیک بولنا بہت ضروری ہوتا ہے, بلیٹنٹلی بولتے ہیں, صحیح کو صحیح بولنا اس کلاس میں باقاعدہ کٹہرے کھڑے کرنے دو. عقیدے کی بات ہے, اس میں آپ اشارے کنائیوں سے یا موٹیویشنل اسپیکنگ نہیں کر سکتے, یا فضائل کی بات ہو تو بندہ کافی چیز. عقیدے میں اتنی سینسٹیوٹی ہے بیکاز that's as sensitive as it gets. اس میں 1% بھی غلطی ہوئی تو آخرت تباہ ہوگی. کہ عقیدہ ہی تو ہے جو اصلی ایسٹ ہے ایماندار آدمی کا, مسلمان کا. ایکچولی غیر مسلم بھی جو کرسچن ہیں, یہودی, وہ بھی عقیدے پہ ہی اڑے ہوئے ہیں اپنے اپنے. ان کو بھی پتا ہے سینسٹیو معاملہ ہے, اور جو بھی بحث ہے ان کو عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے کہ نہیں, وہ تو ہم بحث کرتے ہیں ان کے ساتھ, وہ ہمارے ساتھ. مگر یہ بات میں بحث نہیں ہوتی نہ کسی عیسائی سے نہ یہودی سے کہ عقیدے کے اوپر تھوڑا ریلیکس ہو جاتے, نہیں, نہ وہ ہوتا ہے. اور ہم بھی سمجھتے ہیں ایوریبڈی ریسپیکٹس the Judaic philosophy and the seriousness of a Jewish person upon his philosophy, and a Christian upon the Pauline or any other Christian philosophy that Ethiopians believe in, or any other follower of any church. We respect that. Everybody should respect that کہ بھائی یہی تو ہے اساسا. آپ کا عقیدہ جتنا مرضی غلط ہو صحیح ہو, مگر اس کا ویٹ ہم مانتے ہیں کہ یہاں ویٹ بہت, سب سے زیادہ ویٹ اسی کا ہے کہ اللہ کے بارے میں کیا بلیف رکھی ہوئی ہے, اللہ کے معاملات کے بارے میں کیا, اللہ کے امور کے بارے میں کیا, اللہ کے صفات کے بارے میں کیا بلیف رکھی ہوئی ہے. یہی ہے اصلی اثاثہ. اعمال جیسے بھی ہیں, بشری کوتاہیاں ہم سب کے ساتھ ہی ہوتی ہیں, مگر عقیدے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اور اس کا ہی ویٹ ہونا چاہیے. سو یہودی آدمی کو میں یہ ضرور وہی والی تلقین یہودی کی بھی سنیں گے اور اس کو بھی سنائیں گے, ہاں عقیدے پہ ایزی نہیں ہو سکتے ہم. سو یور کوشچن کمز رائٹ, کیونکہ آپ نے جوئش اسکالرس کا بھی نام لیا ہے, 2 ریبائز کے آپ نے نام لیے ہوئے, 3 کے لیے, مگر تیسرا ریبائی نہیں ہے جس کو آپ نے ریبائی لکھ دیا. وہ مجھے پتا ہے کون ہے, وہ ویری ویل ریسپیکٹڈ سو کالڈ جوئش پرسن ہے, ہی از ناٹ اے ریبائی. 2 کرسچن اسکالرس کے نام آپ نے لکھے ہوئے ہیں. اگین those are just very famous speakers. They're not priests of any, they're not backed up by the real representation, which is very famous, of the church, of either side of the fence in Christianity. So عقیدے پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے, پوائنٹ یہ. تو کیا امریکن کلیرکس اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے؟ آئی ڈاؤٹ کہ وہ عقیدے پر پبلک بحث کرتے ہیں. کلاسز ہوتی ہوں گی, ہم شیور ہر ایک کی ہوتی ہوں گی. اگر کسی نے کر دیا ہے تو اس کو اسی کٹہرے میں کھڑا کریں جس کٹہرے میں مطلب باقی کے علماء کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں, وہ پڑھیں آپ. ابھی کی نہیں, ابھی کے تو میں نہیں کسی کو ریکمینڈ کرتا, بیکاز ہر ایک کا اپنا اپنا ایک اسکول آف تھاٹ ہے. آپ ذرا 1400 سال سے جو 1200 سال پرانی اور
as far as 1100 years ago, as late as early as 1100 years ago, ताकि स्कॉलरशिप को पढ़ें. मैं छोटा सा था जब मेरी अकीदे की ट्रेनिंग हो रही थी, तो हमें तो ऐसे ही बताया जाता कि भाई यही है. तो बच्चा था मैं भी, मैंने भी सोचा भाई यही है. आयरॉनिकली मेरी ट्रेनिंग जो है ना वो डिफरेंट स्कूल्स में अल्लाह की तरफ से, मेरे घराना शिया सुन्नी मिक्स है. मेरे जो कल्चर था वहाँ पे क्रिश्चियन ज्यूइश कम्युनिटी बहुत ज़्यादा थी. एंड आई वाज वन ऑफ दोज गाइज हु वाज ऑलवेज ऑन द स्टेज विद द माइक्रोफोन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, even in school, even in my universities. So मेरे फैमिली में भी, मेरे दोस्तों में भी, there was a mix of so many systems of belief, constructions of psychology. So I knew from early as 8 years old or 9 years old, and we were three brothers, so we were talking about this all the time. Magar we knew that this is the most sensitive thing. So we had to ask the sensitive questions, and we were trained by very sensitive and very but people who knew the sensitivity of this different schools of thoughts. So when you're looking at आप इतनी बड़ी तमहीद क्यों बांधी है, ताकि आप किसी तरीके से इस पे रिलैक्स ना हो जाना प्लीज, कि इस बारे में कैजुअल ना हो जाना. इस खुदा का वास्ता है, अपनी आखिरत का वास्ता, अकीदे पे कैजुअल मत हो जाइए. ओके, in my opinion, Sahil Adim's opinion, it's just my opinion, अरेबियन स्कॉलरशिप को खुद अपने हाथों से किताब खोलें ऐसे करके, और खुद अपनी आंखों से पढ़ें, और खुद अपनी अकल से सोचें कि उन्होंने ऐसा लिखा है, क्या लिखा है और क्यों लिखा है. उसके बाद आप अपने अपने अंकल आंटी के पास जाएं और लोकल मस्जिद में जाएं, and do the math yourself. Don't take a chance on this. Do not take a chance on this. कुरान पाक ने सरीहन बताया उस दिन जब फरिश्ते पकड़ेंगे ना कि ये तेरी बिलीफ सिस्टम थी, और ये लोग अपने अपने बुजुर्गों को इशारे करेंगे, बुलाएंगे, और बुजुर्ग इनके बोलेंगे, इनसे पूछें वगैरह शामत तो उनकी भी आनी चाहिए, तो वो कहेंगे हमारी आगे कम शामत आ रही है, तो तू और हमारे नामा माल में डलवा रहा है, अपना काम भी हालांकि डलता है. सो वो ये क्लेम करेंगे, लिटरली ऐलान करेंगे कि इनसे पूछें या रब्बुल आलमीन, हमने इनको हाथ से पकड़ के कहा था, हम भी इनके सामने बस जो आता था वो बता रहे थे, इन्होंने तो नहीं कभी कोई ऐसे कोई तरद्दुद किया, बस अंधाधुंध मानते रहे, जो इनको आसानी लग रही थी करते रहे, अब हम पे नाम डाल रहे हैं. सो it's something that a man and a woman has to do himself. मैं ना किसी का किताब बना सकता हूँ, ना ही बिगाड़ सकता हूँ. वो आपकी अपनी कोशिश होनी चाहिए, कोशिश ना की तो फिर पिटाई होनी चाहिए, पिटाई होनी चाहिए. Now when I was coming here, जब मैंने लोकल उलमा की, और बाय द वे जो मेरी लास्ट ट्रेनिंग हुई है लोकल आलिम नहीं, और वो अकीदा में पाकिस्तान के आलिम में. So I'm telling you this right now, even in that class as well, मैं भी यही चैलेंज कर रहा था उनसे कि जितने भी आप स्कॉलर्स के नाम ले रहे हैं, उन्होंने ट्रांजिटरी पैथवे के थ्रू अकीदा नहीं बनाया हुआ. ये बहुत बड़ा चैलेंज है. उन्होंने भी जिस घर में पैदा हुआ उसी का अकीदा उठा के छाप दिया है. खुदा का वास्ता है कोई ऐसा बंदा भी लेके आए ताकि एक यूथ को ये पता चल सके कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के अकायद क्या हैं, और एक ही बंदे ने अपना अकीदा दोनों पर्सपेक्टिव से कैसे शिफ्ट किया, ताकि ये कीड़ा मर जाए लोगों के जहन से कि मैं चूंकि शिया घराने में पैदा हुआ, मैं सुन्नी घराने में पैदा हुआ, मैं वहाबी घराने में पैदा हूँ, मेरा तो सल्फियों वाला अकीदा होना है अल्लाह के बारे में, मेरा शियों वाला अकीदा होना है इमामत का, और जो भी उलूहियत का लिंक है इमामत के साथ, और जो बरेलवी देवबंदी हैं, हनफी हैं, उनका अपने. So they're going to follow the same thing that their daddies and their daddies, और उनके अब्बा ये अकीदा लेके आए हैं. I'm not saying कौन सही है कौन गलत है, but I'm saying is आपने अगर जब तक सबको नहीं पढ़ा तब तक आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मेरा ही अकीदा. ये आपका अकीदा नहीं है, आपके अब्बा का अकीदा है. आपने बस मान लिया क्योंकि आप उस वक्त 4 साल के थे, तब से अभी तक आपने उसके अंदर कोई तफ्तीश खुद नहीं की हुई. आप बेसिकली ये टेस्टिफाई करते हैं कि मेरे अब्बा जी का अकीदा ये है, बोलते नहीं है, और डिफेंड भी कर रहे होते हैं, बिकॉज आप बचपन से उसी अकीदे पे. डिफेंड करने के लिए आपको दूसरे वकील का केस भी तो पढ़ना है. बेशक आप सही ही हो, कौन कह रहा है आप गलत है, मगर दूसरे के वकील की दलाइल आप पढ़ते ही नहीं. दूसरे वकील के दलाइल पढ़े बगैर आपने ये कैसे अपने अंदर ये शरह सदर कहां से लेके आए हैं
کہ آپ ٹھیک ہیں. آپ نے یہ نہیں کہہ رہے آپ ٹھیک, آپ یہ کہہ رہے ہیں میرے ابا ٹھیک ہیں, بس ایٹ لیسٹ اس بات کو تو ایڈمٹ کریں. میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنا عقیدہ بدلیں, میں کہہ رہا ہوں اپنے ابا جی کے عقیدے کو ایک کسی اسٹینسل میں سے تو گزار لیں. اور وہ اسٹینسل صحابہ کرام نے ہمیں بیان میں بتایا ہوا ہے, کتابیں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں, تابعین نے لکھی ہوئی ہیں. وی نو, چاہے آپ پہلے تشیعی ہیں چاہے آپ پہلے سنت ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ نے آپ کی اپنی تفتیش کی ہے. اہل تفتیش کون ہے؟ اہل تحقیق کون ہے؟ اہل سنت ہیں یا اہل تشیعی ہیں؟ اہل تحقیق ہیں. اہل تحقیق نہیں ہے تو سوری, اب آپ کا عقیدہ نہیں ہے وہ. اوکے, آپ اپنا عقیدے باقی سارا کچھ معاملات رکھیں. آپ شیعوں والی شادیاں کریں, شیعہ ہیں تو شیعوں والی طلاقیں دیں, آپ شیعہ ہیں. سنیوں والی شادیاں کریں, سنی. عقیدے پہ نہ شیعہ ہیں آپ نہ سنی, عقیدے پہ آپ واحد فرد ہیں. یاد رکھیے گا, آپ کو خود تحقیق ہونی ضروری ہے کہ میرے والد کیوں ٹھیک ہے, تاکہ آپ آگے دائی تو بن سکیں, لوگوں کی تصحیح تو کریں. آپ شیعہ ہو کے شیعہ بنائیں, لوگوں کو سنیوں کو سنی بنائیں. بنانے کے لیے آپ اگلے کے عقیدے کو سمجھیں تو صحیح. وی آر ان ویری ویری ایکسپوزڈ ورلڈ رائٹ ناؤ. اب وہ دور ختم ہو گیا 1980 سے پہلے کا. اب یوٹیوب کے اوپر ہر بندہ آپ کے 1% ایک ویڈیو ہر ویڈیو ایک خاص پرسنٹیج آپ کے اوپر افیکٹ کری جا رہی ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, آپ 30-40% چینج ہو چکے ہوتے ہیں 3-4 ہفتے کے اندر, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. یہی نفسیات کا عمل ہے, یہ کیمسٹری ہے, لیکوڈ کام کر رہے ہیں دماغ کے اندر. سو اپنے آپ کو چیک میں رکھیں. اینڈ آلویز چیلنج دا اسپیکر. جو بھی اسپیکر ہو اس کو چیلنج کریں گے. دلائل صرف اپنے نہ دیں, یہ بتائیں میرے اسکول آف تھاٹ کے دلائل کیا آپ کے پاس ہیں. میں نے تو نہیں پڑھائی کی ہوئی, آپ ہی بتائیں نا. میں اپنے دلائل اپنے بزرگان سے ویلیڈیٹ کروا لوں گا جو آپ کے پاس ہیں. مگر اگر آپ نے میرا اسکول آف تھاٹ نہیں پڑھا ہوا, خدا را پلیز مجھے کٹہروں میں مت کھڑا کیا کریں. آپ وکیل کھیل رہے ہیں تو پھر دونوں وکیلوں کا کیس بتائیں جو میرے وکلا گزرے. دیٹس دا کوسچن یو شوڈ آسک, چاہے وہ آگے سے جو بھی ہے. تو میں نے آپ کو اہل تشیع اہل سنت اس لیے بولا ہے کیونکہ بس یہی 2-3 ایسے ہیں. اصل میں یہ عقیدوں کے نام نہیں بتائے میں نے, آپ کو یاد رکھیے گا. جتنا مرضی لوگ سٹ پٹائیں اس بات پہ, یہ عقیدے نہیں ہیں. اہل سنت کے اندر عقیدے کے اسکول آف تھاٹ ہیں, وہ پڑھیں. اور اہل تشیعوں کے اندر بھی ہیں, 2 ہیں, پڑھیں. اور جس کو نہیں پتا کہ کتنے نمبرز ہیں تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں, وہ تو کوالیفائی نہیں کرتا, تو وہ ابھی تک اپنے پڑھ دادا سکر دادا ککر دادا مکر دادا کے عقیدے پہ ہی ہے. ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ آپ غلط ہیں, یاد رکھیے گا. میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ کون سا عقیدہ ٹھیک ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کا عقیدہ جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے, مگر آپ کا نہیں ہے, وہ آپ کے دادا حضور کا ہے. پلیز یہ پرچار کرنا بند کریں, یہ کبر میں آتا ہے. اوکے, خود جب آپ نے تحقیق نہیں کی تو سوری, آپ مسلمان ابھی تک اپنی مرضی سے نہیں ہوئے. آپ کو ابھی 4 سال کی نفسیات میں نہیں تابع کیا. جب آپ 4 سال کے تھے تو کسی نے کہا تھا بیٹا کلمہ پڑھ, پہلا کلمہ طیب, اللہ ایک ہے, اللہ نے سب کچھ بنایا, اور اس کے بعد اس نے جو کچھ تفصیلات اس کے اندر دی تھی ابھی تک آپ اسی پہ چپکے ہوئے. ٹھیک ہے, سو یو آر ناٹ سپوز ٹو بی آؤٹ سائڈ ان پبلک ٹاکنگ اباؤٹ اسلام, اینڈ دیٹس دا جاب آف اے مسلم. بات تو آپ نے اسلام ہی کرنی ہے. تو پھر اس لیے ڈیوٹی از اپان آل مسلمس ٹو ریڈ دیم سیلوز. اقرا, خدا کا واسطہ ہے, اقرا پڑھنا شروع کریں, خود پڑھیں. اقرا, قرآن کھولیں, احادیث کھولیں, صحابہ کی لائف کھولیں. یہ ٹرائنگل ہی ہے ہمارے پاس. باقی سارا کچھ بندوں کی اوپینین ہے. ریگولر لوگ جو صحیح بھی ہو سکتے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں. سارا مواد اکٹھا کرنا پڑے گا. دس از ناٹ اے اسمال میٹر. اوکے, اب رہی بات 3 صفحوں کے سوال کے اندر 2 پیراگراف جو شروع کے ہیں, میں واپس اب ان پہ تمہید آپ نے باندھی تھی کہ اب میں نے کافی سارے نام لیے ہوئے ہیں کہ ان کو سن رہا ہوں, ان کے آپس میں عقیدے کے مسائل ہیں. وہ قرآن پاک کی کچھ چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ کر رہے ہیں آپ کے امریکن کلیرکس, 1-2, اور ایک اسی کے اوپر نقب لگا رہا, حالانکہ دونوں اکٹھے ٹور کرتے ہیں. I don't care, یہ لوگوں کی باتیں نہیں مجھے سمجھ آتی, نہ ہی میں لوگوں کی باتیں سنتا. اگر کوئی بھی شخص, دنیا کا کوئی بھی شخص قرآن پاک کی کسی ایک حرف کو بھی کہہ رہا ہے کہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے, اس کو کہیں آپ موٹیویشنل اسپیکنگ کیا کریں, پیسے بنانے سکھایا کریں, اور whatever کوئی اور اسکل سکھا دیں. ہمیں آتی ہوں گی, آپ اسلام کا نام لینا بند کر دیں, اسلام کا نام کے اوپر دعوت دینا بند کریں گے. جو قرآن نے کسی حرف کو آؤٹ ڈیٹڈ بول رہا ہے, اس انکل کا, آنٹی کا اسپیکر سے دور رہنا بہت ضروری ہو گیا. آپ اس کو اسپیکر کے پاس جاتا دیکھیں, اسی وقت یا تو بندے کو سائڈ پہ کر دیں یا اسپیکر کو, کہ تو
اسلام کے نام پہ یہ کام کرنا بند کر. تو ویسے تجھے بہت شوق ہے گانا گا لیا کر, ڈانس کر لیا کر, کوئی فلم میں جا, یہ اسلام کے نام پہ مائکرو فون میں استعمال کر جو یہ تک کہنا شروع کر قرآن پاک کے پاس کچھ باتیں آپ چینج کر دینی چاہیے, نعوذ باللہ. اس بھائی صاحب کو نفسیاتی مسائل ہیں, وہ جس کلچر میں رہا ہے ادھر سے کوئی انفیریورٹی کمپلیکس اس نے پکڑ لیا ہے, اور لوگوں کے جن لوگوں کے وہ تابع ہے اس کو خود ہی نہیں پتا, وہ خود ان کا مہرا بناؤ. اوکے, سمپل. اب خود آپ سن لیے گا, اللہ نہ کرے کہ آپ کے سامنے ایسا کوئی بندہ آئے, مگر اگر آئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس بھائی صاحب کا نام لکھ کے انہوں نے سوال کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سو دوسرا, پولیٹیکل پرسپیکٹو سے آپ نے 3 کلیرکس کا نام لکھا ہوا ہے, وہ آپس میں کلیش رکھتے ہیں. کوئی یوگر مسلمز کو کیا کہتا ہے کہ وہ CIA کے ایجنٹ, اب مجھے پتا ہے کون سے سورسز ہیں ان کے پاس. کوئی یہ کہتا ہے کہ اچھا کچھ چیزیں آپ نے ذرا زیادہ ہی ایکسپلسٹ لکھ دی ہیں. بس جو پولیٹیکل رائے ہے, چاہے شیخ عمران کی ہو یا کسی کی بھی, اور آپ نے 16 دفعہ ان کا نام لکھ کے رگڑ دیا ان کو, ان کے کچھ اچھے کام بھی ہیں وہاں تک ہی رکھے ان کو. انہوں نے اگر کہہ دیا ہے تو کوئی بات, پولیٹیکل رائے پہ آپ بے شک نام بھی لے لیں کہ ہاں اس کی ایک رائے ہے, کوئی بات نہیں, غلط ہے. میں بری طرح مانتا ہوں شیخ عمران صاحب کی اگر مسلم کے بارے میں رائے غلط ہے. اٹس اوکے, اٹ ڈزنٹ میک آل آف ہز ورک جو انہوں نے اللہ کے لیے کیا ہے ان مسلمانوں, وہ غلط نہیں ہوتا. یہاں پہ تو بلیٹنٹ مسٹیک ہوئے ہیں. پولیٹیکل بات ہو رہی ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں. اور بائی دا وے وہ پولیٹیکل کہتے ہیں, مجھے پتا ہے یہ پولیٹیکل بات نہیں, یہ اسلام کی بات ہے. کوئی اگر مسلم CIA کے ایجنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کو اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی چاہیے. ہی شوڈ ناٹ اسپیک اباؤٹ اسٹف انلیس آف کورس کسی یوگر مسلمس کے پورے ٹولے نے ایک ریپرزینٹیٹو بھیجا ہو, اور ان کے گھر پہ چاہے انڈونیشیا میں یا جمیکا میں جدھر ہی بھیجا, اور ان کو کہا کہ یہ میرے پاس ایفیڈیوٹ سائن ہوئے ہیں سارے یوگر مسلمس کے, اور یہ ان کے ID کارڈز ہیں CIA لینگلی سے ڈائریکٹ ایشو ہوئے ہیں, اور یہ پیسوں کے ٹریلز ہیں, یہ لینگلی سے پیسے جا رہے ہیں چائنا میں, اور یہ سب کے سب پنپ رہے ہیں, اور یہ دیکھیں فیک ویڈیوز اور ریئل ویڈیوز. آئی ایم پریٹی شیور ہی ڈز ناٹ ہیو اینی آف دس, ہی از جسٹ کیرنگ این اوپینین بیسڈ آن واٹ ایور ہز گاٹ. یوگر مسلمس کے خلاف میں بات نہیں سنتا ہوتا. میرے پاس جو سورسز ہیں, میں خود چائنا میں خود جا کے چائنیز مسلم سے میں نے بات کی ہوئی ہے, خود میں, ٹھیک ہے, 4 دفعہ, 3 دفعہ ڈائریکٹ, 4تھی دفعہ انڈائریکٹ, خود میرا تجربہ ہے. سو مجھے انہوں نے کچھ اور بتایا ہوا ہے, اور شیخ عمران صاحب کے پاس کوئی اور ڈیٹا ہے. اوکے, سو پولیٹیکلی آپ بلیٹنٹ ریمارک رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں. میں عقیدے پہ کسی کے اس لیے نہیں کہتا, عقیدے کے اوپر میں نے دیکھے کسی کا نام لیا, because then you are not going to listen to any of it. شیخ عمران صاحب کی پولیٹیکل رائے جو مرضی آپ رائے رکھیں, صحیح مانیں, تب بھی شیخ عمران صاحب کے جو ان کے کام ہے ان سے, ان کی ویلیو سے انکار نہیں جو انہوں نے اسلام کے لیے کیے ہیں, اور اگر وہ آپ کو صحیح مانتے ہیں تب بھی آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, نہ ماننے سے کوئی نقصان ہو رہا ہے. سو اٹس اوکے. امریکن کلرکس کے بارے میں ان کی جو رائے ہے, ٹوٹلی اگری وتھ شیخ عمران صاحب. ان کی جو امریکن کلیرکس مسلم کلیرکس کے بارے میں رائے وہ آپ خود دیکھ لیں. I totally endorse Sheikh Imran Saab on whatever he has to say about. Well, he adds a lot of flavor into it. I don't, but I agree to the principal stance that he has about the Muslim clerics in America and England. And not just him, it's not him only, okay? And there's a lot of speakers who've done a lot of research, and they presented a lot of data, and hence I am quoting Sheikh Imran Saab کی. میں نے یوگر مسلمس کے بارے میں بات کی, تو میں آپ کو امریکن مسلم کلیرکس کے بارے میں جو ان کی رائے ہے اس کو میں بتاتا ہوں. Yeah, I totally agree with it. So it's a mix of so many things. اب دیکھیں نا, مجھے پتا ہے آندھی کس لیول پہ آ گئی, کنفیوژن میں آ جاتی نا عام بندے کو, تو اوکے دیٹس, میرے پاس سولوشن ہے, دے رہا ہوں, کتابیں اقرا, یہ ہے سولوشن. یو نیڈ ٹو فائنڈ دا ٹروتھ, اقرا, پڑھیں ذرا, خود پڑھیں نا, کتابیں کھولیں. ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کا کام یوٹیوب سے کام, یوٹیوب تو کنفیوز کر رہا تھا, پھر یوٹیوب سے تو نہیں کنفیوژن دور کریں گے, کتابیں کھولنی پڑیں گی آپ. اوکے, سو this is something which is the question. He or she, whoever that person is, has spent so much time and structured it so well. It's that tiny little book he sent me. He didn't, or she didn't send me a question. She or he sent me a book.
booklet. So I am answering that because of so much effort that this person has put in. پاکستان کے کچھ آپ نے اسکالرس کے نام لے لیے ہیں. I do not want to talk about them. آپ میری رائے ایسی ہے کہ میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں, جو آپ نے 9 نام لکھے ہوئے, 9 names that you put in. میں پاکستان میں کسی بھی اسکالرشپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے عریبین اسکالرشپ کے اسٹینسل کے اوپر ڈالتا ہوں, اور عریبین اسکالرشپ اپنے ریفرنسز حدیث اور صحابہ سے دیتی ہے, اور ایک اور کام کرتی ہے عریبین اسکالرشپ جو پاکستانی اسکالرشپ کر نہیں سکتی, نہ ہی کرتی ہے. عریبین اسکالرشپ لٹرلی عریبین سائیکالوجی کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کے آپس میں مشاجرات بھی اور باقی کے معاملات بھی بتاتے ہیں. ان کو تو کبھی بھی نہیں یہ والی کرٹیکلٹی نے تنگ کیا, نہ ہی انہوں نے کہا کرٹیکلٹی ہے. ادھر لائف سٹائل بن چکے ہیں لائف سے, اور لائف اینڈ ڈیتھ میٹر بن چکے ہیں. تو میں اس طرف جاتا ہی نہیں ہوتا. آپ نے نوٹس کیا ہوگا میں کسی بھی قسم کے آپس کے صحابہ کے معاملات کے اوپر I don't dwell on that, because my scholarship literally smiles and laughs at how the Pakistani Muslims, especially the writers, they keep writing books and books and books over یہ کیوں ہوا تھا صحابہ کے بیچ میں, یہ کیوں ہوا تھا. عریبین اسکالرشپ, عریبین سائیکالوجی میں اس چیز کو اتنی ہائی انٹینسٹی سے نہیں دیکھ رہی ہوتی, اہل تشیع بھی اور اہل سنت بھی, کیونکہ they have the correct way of understanding how these things work. کیونکہ آپ ایز اے پاکستانی مسلمان سوچیں کہ حضرت علی کے اتنے مسائل تھے اکارڈنگ ٹو اہل تشیع, اتنے مسائل تھے عمر کے ساتھ, مگر آپس میں ایک دن کا بھی ان کا کوئی بھی ایسا معاملہ اور کوئی ایسا اس لیول کا ٹاکرا نہیں ہو سکا کہ جس میں ایک بھی ریکارڈنگ آپ کو پاس آتی ہو کہ جس میں اتنے بڑے مسائل تھے اہل تشیعوں کے خیال سے, مگر حضرت علی نے جس طریقے سے حضرت عمر کے ساتھ 10 سال گزارے ایز ہز مشیر, جس پہ کوئی دنیا کا بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا. اینڈ دا وے عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز گوئنگ ٹو جیروسلم ٹو پک اپ دا کیز آف جیروسلم, اور پیچھے خلیفہ کس کو بنا کے گئے ہیں, علی بن ابی طالب کو. مجھے یہ پاکستان میں یہ کیڑا آئے گا ہی آئے گا, کیونکہ یہ دیسی انڈین سائیکالوجی سے ابھی تک ہم پل رہے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی عریبین سائیکالوجی کی. عریبین اسکالرشپ پہلے عریبین سائیکالوجی سمجھاتی ہے, اور کیسے سمجھاتی ہے, بٹوین دا اسٹیٹمنٹس بتا دیتے ہیں کہ یہ بات تو سیریس ہے ہی نہیں, اور یہ بات بہت سیریس ہے, اور جو وہ جن چیزوں کو بائی دا وے بہت سیریس رکھتے ہیں ثبوت کے ساتھ صحابہ کے, وہ پاکستان میں سیریس ہے ہی نہیں, اس پہ کیجول ہوئے سارے. سو اتنے بڑے مسئلے کہ, اور اس کے باوجود یہ والا واقعہ ایکسپلین نہیں ہوتا. اور ایک بتا رہا ہوں, اس طرح کے کم از کم 12-13 ایسے واقعات علی بن ابی طالب کے باقی کے صحابہ کے ساتھ, جو کہ وہ والی سائیکالوجی سے ایکسپلین نہیں ہو سکتے, جو پاکستان میں ہم نے خود سیٹل کی ہوئی ہے صحابہ کے بیچ میں. وہ واقعہ 2.5 مہینے علی بن ابی طالب خلیفہ رہے ہیں, کب, حضرت عمر بن خطاب کے ٹائم کے بیچ میں, ڈیورنگ دا ٹائم آف عمر بن خطاب. اوکے, 2 جگہ پہ 9 ہفتے لکھا ہوا ہے, 9 ہفتے, تو آپ خود بولے کتنے بنتے ہیں 9 ہفتے, 9 ویکس, تو 2.5 مہینے, ایک جگہ 2.5 مہینے لکھا ہوا ہے. اوکے, کیا پتا ایک دن ہو, کیا پتا ایک دن ہو, ایک دن کی تو ٹرپ نہیں ہے نا, اور وہاں پہ بھی معاملات سیٹل ہوئے تھے, ایک دن کی ٹرپ ہے. تو مگر دی تو خلافت علی بن ابی طالب کو تھی نا عمر خطاب نے, کہ یو ٹیک کیئر آف دی افیئرس, آئی ایم کمنگ ان, یو آر دا سٹنگ خلیفہ ناؤ, یو ڈو دا میتھ آن دس, کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ پاکستانی نفسیات کا سوال نہیں میں نے پوچھا کہ پاکستانی ہوتا تو پیچھے سے کو ہو جاتا. نہیں, دیٹس ناٹ واٹ آئی ایم سیئنگ. ہینڈنگ اوور, ٹیکنگ اوور جس طریقے سے ہوئی ہے اس کی ریکارڈ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, اس طرح کی بیشتر مثالیں 10-12 تو میرے پاس موٹی موٹی ابھی ذہن میں آ رہی. سو مسلم اسکالرشپ کو عریبین سائیکالوجی کے اندر سمجھیں, مسلم اسکالرشپ کو, اس کے بعد اسٹینسل خود ہی کریٹ کریں, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ there are some unexplainable phenomena which are going on, and that's the problem that people جو غیر مسلم ہیں نا, پھر ادھر آ کے شکار کرتے ہیں, وہ ان کو خود موقع دے رہے ہیں, سمجھ رہے, ان کو خود ہم موقع دیتے, گھر بانٹ دیے ہم نے, ٹکڑے کر دیے اسلام کے, خود کہاں پہ, یہاں پہ لائف اینڈ ڈیتھ میٹر, ایک کافر نہیں تو دوسرا کافر, دونوں میں سے ایک کافر تو ہے, یہ بات تو دونوں بتا رہے ہیں دنیا کو.
مسلمان خود بتا رہے ہیں کہ نیوٹرل ہو کے سوچنا. مسلمان فرقے غیر مسلموں کو اعلان کہہ رہے ہیں کہ او غیر مسلموں, نیوٹرل ہو کے سوچنا, ہم دونوں میں سے کوئی ایک کافر تو ہے. کامن سینس کی بات ہے. اگر کیتھولکس پروٹیسٹنٹس کو کافر کہتے ہوتے اور پروٹیسٹنٹس کیتھولکس کو کافر کہتے ہوتے, آن بکس کے بکس لکھتے, اور ہم مسلمان سوچ رہے ہوتے کہ ہاں ٹھیک ہے ان میں سے ایک تو کافر ہونا ضروری ہے. کامن سینس ہم نے بھی سوچنا تھا کہ یار دونوں تو نہیں ٹھیک ہو سکتے ہو. تو ایک تمہارے بارے میں پوری طرح اپروو کر رہا ہے اور دوسرا تمہارے بارے میں پروو کر رہا ہے, تو ایک دوسرے اور دوسرا پہلے کو پروو کر رہا ہے, تو بوتھ کی ناٹ بی رائٹ. سو آپ دونوں میں سے کسی ایک کا اسلام ہی پکڑوں گا, تو کیا اتنی محنت کون کرے یار. آپ جائیں پھر ہم بیسکس, ہماری بیسکس ٹھیک ہیں یار, ہم اللہ کو تو مانتے ہیں. اور پھر آپ مسلمانوں کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں, کامن گراؤنڈز پہ آتے ہیں, اور مسلمانوں کے کامن گراؤنڈ پہ نہیں لے کے آنا ہم نے ان کو. اللہ ایک ہے, ہاں وہ تو کرسچن بھی منہ سے کہتا ہے اللہ ایک ہے, اور یہودی بھی کہتا ہے کائنات اللہ نے بنائی ہے, اللہ کے جو احکام ہے وہ ماننے چاہیے موٹے موٹے, ایسے بول دیتے ہیں. یہاں کامن گراؤنڈز پہ آ رہے ہیں. That's what we were supposed to do with the non-Muslim community. کیونکہ وہ بیچارہ بھی ڈرا ہوتا ہے. 50% اور تو یہ ہے کہ تو کافر ہے, 50% اور تو یہی ہے. دو پارٹیاں, دونوں پارٹیوں میں سے ایک کافر ہے, تو 50% اور ہے. کیا کریں؟ تو دس از اے پرابلم, یو گاٹ سالو اٹ. ہاؤ؟ ایک اور راہ, خود پڑھائی کرنی پڑے گی بیٹا, خود. ابو کی بتائی ہوئی باتیں نہیں تو یہ والا آرگیومنٹ آپ نے رکھا نا, میرے ابو ٹھیک ہے تو میں بھی ٹھیک ہوں, تو پھر شیعہ کے ابو بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. یہ والے آرگیومنٹ میں کون سا وزن ہے؟ سو اٹس اے بگ پرابلم. میں اب ایسے جملے پبلک میں نہیں بولوں گا, خود سنیں, ذرا بات کریں عربین اسکالرشپ سے پاکستانیوں اور انڈینز اور بنگالیوں کے بارے میں, ذرا خود سن لیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں دلائل کے ساتھ. ٹھیک ہے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. ذرا چائنا میں جائیں, اور چائنا میں عمران خان اور نواز شریف کی لڑائی کے بارے میں چائنا کی کسی یونیورسٹی میں سیشن چل رہے ہوں, پی ٹی آئی کا ایک گروپ ہو چائنا میں, اور مسلم لیگ اینڈ کا نواز شریف کا ایک گروپ ہو, اور دونوں نے خود ہی اپنی طرف سے دلائل دے رہے ہوں, تو پاکستانی جا کے کیا سوچے گا, تو بھائی کیا ہوگا, تمہیں کک پتہ نہیں ہے کہ لوکل ڈائنامکس کیا ہماری. یہ کیا تم یوٹیوب پہ دیکھ کے یا کتابیں پڑھ کے خود ہی, اور ہم سے تو پوچھو, ہم بتائیں گے اصل میں معاملات کیا ہیں. تمہیں فیسینیشن آف پرسنالٹیز ہے, کسی ایک کو کیا ہے تو کسی ایک کو کیا ہے, بیسڈ آن چائنا ایز ویل. چائنا کے ساتھ کیا تعلقات تھے, چائنا میں سب کچھ فیکٹر ان کریں گے. تو یہی عربین اسکالرشپ کا حال پاکستانیوں کے ساتھ ہوتا ہے. اسلام کی بات تو اچھی بات ہے, مسلمان ہیں آپ لوگ, کریں آپ, بڑے ٹاپ اسکالرز بھی آپ نے پروڈیوس کیے, مگر خدا کا واسطہ ہے اتنے قطعیت کے ساتھ ایسا کوئی ادراک آپ کو ہو رہا ہے جو ہمیں بھی نہیں ہوا, ہمیں بھی نہیں سمجھ آئی, آپ کو سمجھ آ گئی ہے, تو تھوڑا سا تو خیال کریں. کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں. اوکے, سو میں پہلے دن سے, پہلی ویڈیو سے آج تک یہ بولتا رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے, جو مسلمانوں کے اوپر جن علماء کا احسان ہے نا آج کل کے مسلمانوں پہ, ظاہر ہے ان علماء کا جنہوں نے کتابیں پبلش کی, عقیدہ بتایا, محنت کی, دعوت دی, اسلام سکھایا ہم سے, وہ کون ہیں, وہ کون لوگ ہیں؟ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. ان تک نہیں پہنچنا, ان کی کتابیں نہیں پڑھنی. 0.1% مسلمان بھی, میں 100 نام لوں گا, ایک کو بھی نہیں جانتا ہوگا کہ یہ کون سے اسکالرز ہیں, یہ کہاں سے آئے, کب آئے, کب اور چلے بھی گئے. یہ سب عربینز ہیں جن کی کتابیں ری پرنٹ اور ری پروڈیوس ہوتی ہیں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں, وہ دنیا میں, ان کو نہیں پڑھنا ہم نے. سو پھر لوکل اسپیکر ہو یا انٹرنیشنل اسپیکر ہو تو کچا ہی کھائے گا نا آپ کو. پھر تو ڈیپینڈ کرتا ہے کرزما کتنا ہے کس میں, ہیومر کتنا ہے, گرامر کیسے سمجھتا ہے کوئی بندہ. یہ بس اس کی 2-3 سکلز ہیں, اس کے بعد جو مرضی کرے. پھر تو وہ اوپر سے ہلکا سا نارسسزم اس کے اندر آ گیا تو وہ کہے گا میرا عقیدہ ٹھیک ہے, میرے عقیدے پہ آؤ, باقی سب کافر ہیں. تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا وہ کام. اسپیکر ڈیپینڈنٹ نہیں آپ, سر نہ ہی آپ امی ابو ڈیپینڈنٹ ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم سے اپنا اپنا سوال ہونا ہے. آپ نے خود پڑھائی کرنی, خود پڑھائی کریں. بھائی میں نے تحقیق کی ہے, میں نے میرا اللہ الگ ہے, یا مجھے میرے اللہ نے میرے ابا کے تھرو ٹیسٹ کرنا ہے؟ نہیں, مجھے الگ سے ٹیسٹ کرنا ہے, میرے ابا جی کو الگ ٹیسٹ کرنا ہے. تو پھر مجھے اپنی کتابیں خود پڑھنی پڑیں گی. آئی کین ناٹ سے قبر میں جا کے اللہ میرے باپ نے مجھے سکھائی ہے اس کو پکڑ, نہیں, ایسے نہیں ہوگا.
ایک بھی بچہ نہیں بچے گا اپنے باپ کی وجہ سے، اور ایک بھی باپ نہیں بچے گا اپنے بچے کی وجہ سے. کیا عقیدہ تیرا بچے کی وجہ سے تھا، یا بچوں کے پیچھے تو مارا گیا، تو مارا گیا، مائیں بھی اور باپ بھی، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی. کوئی بھی نہیں بچے گا جب تک اس نے خود کتابیں نہیں پڑھی، خود تحقیق نہیں کی کہ اللہ اس کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے امور کے بارے میں، اللہ کے اپنے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ عز و جل کی ہستی کے بارے میں آپ نے کس طرح کی ڈائیگرام خود منعقد کی ہوئی ہے اور اس کے اوپر بلیف سیٹ کیے گئے. یہی ہے میرے ذہن میں، بس یہ معاملہ ہے. اس بارے میں کسی قسم کے شک میں مت جائیے گا. آپ کے ابا جی کا نام عثمان جنجوہ صاحب ہے، وہ آپ کو قبر میں کسی بھی لیول کے اوپر سفارش نہیں آئے گی آپ کو کہ اللہ، آپ کو تو پتا ہے میں اس گھر میں، آپ نے اس گھر میں پیدا کیا تھا تو مجھے اس گھر کا عقیدہ ہی لے کے آنا تھا. دس از ایگزیکٹلی الٹ بات قرآن کر رہا ہے کہ آپ کا عقیدہ اگر اس وجہ سے غلط ہوا کہ آپ کے گھر والوں کا ہے تو آپ پہ سزا واجب ہے کہ آپ نے خود نہیں کچھ کرنا تھا. ٹھیک ہے، جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے. تو کیسے جانتے ہیں آپ؟ ابو نے بتایا یہ جاننے ہیں، یہ جانتے نہیں آپ. اوکے، یہ ابا جی کی بات مان رہے ہیں آپ. جاننا ہے خود پڑھائی کرنی پڑے گی. قل هل يستوي الذين يعلمون، کیا جاننے والا، کیا کہیں یا رسول اللہ ان سے کہہ دیں کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے. اوکے، سو آئی ہوپ ایوری بڈی از کلیئر. دس از ایک کوشچن ہی نے پورا ٹاپک بنا دیا اور اسی پہ سارا ٹائم لگ گیا. سو وی آر جسٹ گوئنگ ٹو ریپ اپ وتھ کپل آف کوشچنس، مے بی 2 or 3. آئی ہوپ ایوری بڈی از کلیئر. ویری گڈ کوشچن. اتنے سارے اسپیکرز کے اندر ہم انڈر انفلوئنس آ چکے ہیں، 3 برس رہے ہیں، تو میں کیسے اپنے آپ کو بچاؤ کروں؟ آپ کا بچاؤ قرآن ہے، آپ کا بچاؤ آپ کی اپنی تحقیق، اللہ تعالیٰ خود ہاتھ سے پکڑ کے آپ کو نکال لیں گے ان تیروں میں سے. آپ ڈائریکٹ اللہ سے خود رجوع کریں گے، میں نے خود سیکھنا ہے یہ عقیدہ، اور کسی ایک طرف نہیں، ہر طرف کا پڑھائی کریں گے اور پھر فیصلہ کریں گے. اوکے، عقیدے پہ نہیں آپ بائسنس دکھائیں گے کہ ابو ٹھیک ہے.